ان کا بڑا نام ہوتا ہے. جب دنیا سے جاتے ہیں ان کی قبریں رک جاتی ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور اللہ کے محبوب بندے جو دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کے محبوب کو یاد کرتے ہیں, خدا کی قسم جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کی اولادیں بھی نہیں ہوتی, لیکن چاروں طرف لوگ کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں, ان کی بارگاہوں میں سلام کرتے ہیں اور ان کو احسان ثواب کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا فیض عام ہو جاتا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذکر کے حلقے ہوتے ہیں یہ جنت کے باغ ہوتے ہیں, اور فرمایا کہ مومن کی جو قبر ہوتی ہے وہ بھی جنت کا باغ ہوتی ہے. تو یوں سمجھیے کہ جو صحیح معنی اللہ والا ہے, عالم ربانی ہے, عاشق رسول ہے, جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے جس مسند پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو ذکر اذکار سناتا رہتا ہے, لوگوں کے قلوب کو روشن کرتا رہتا ہے, وہ بھی جنت کا باغ ہوتا ہے. جب دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ اس کی مزار کو بھی جنت کا باغ بنا دیتا ہے. تو جب کسی ولی اللہ کی مزار پر جائیں تو یوں سمجھیں کہ ہم جنت کے باغ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو اللہ کے محبوب بندوں سے اللہ کے رضا کے لیے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی محبت فرماتا ہے. حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص اپنے گھر سے نکلا کسی اللہ کے نیک بندے کی زیارت کے لیے, تو اللہ پاک نے فرشتے سے حکم فرمایا کہ انسانی شکل اختیار کر میرے بندے کے پاس جا اور میرے بندے سے پوچھ کہ تو کہاں جا رہا ہے. اور وہ فرشتہ اس بندے کے پاس آیا, سلام دعا ہو, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ مثلا مثال کے طور پر اس نے کہا کہ بھائی میں حضرت پیر عبد الشکور کے مزار پر جا رہا ہوں, حضرت صفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جا رہا ہوں, میں فلاں داتا صاحب کے مزار پر جا رہا ہوں, فلاں نیک آدمی کی خدمت میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے. تو فرشتے نے پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ تمہارا کوئی ان پر احسان ہے یا ان کا تم پر کوئی احسان ہے کہ بدلہ لینے دینے جا رہا ہوں؟ نے کہا بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں, میں صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. تو فرشتے نے کہا مجھے انسانی شکل میں دیکھنے والا, میں انسان نہیں ہوں, میں فرشتہ ہوں, تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں سے میری وجہ سے پیار کرتے ہو, تو اللہ فرماتا ہے ہم تم سے بھی پیار کرتے. اس سے پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی محبت, ان کے پاس جانا, ان کی صحبت میں بیٹھنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر مزید اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو ان کے صحبزادگان کے ذریعے, ان کے خلفاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ عام سے عام فرمائے. آمین وما علینا. گرڈ اسٹیشن سے جو پول پہ آتا ہے وہ ڈائریکٹ تو نہیں آئے گا, وہ ایک ذریعے سے آتا ہے. تو الحمدللہ ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد صرف 45 منٹ کے لیے, دیکھیں ماشاءاللہ آج آپ جمع ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے. تو مزید فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آپ ہر جمعے کا مغرب کے بعد آنے کا ارادہ کر لیں. کون کون آئے گا؟ سارے دوست آئیں گے نا لیکن جو حضرت سے بیعت ہے وہ تو آئے گا ہی آئے گا. کیا خیال آئیں گے نا؟ اچھا اس کے لیے کوئی آپ دیکھیں دعوت آپ کو دی گئی ہے. یہ محفل ہم نے سجائی بھی اسی لیے ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں بھی تحفہ ہو جائے اور حجت بھی قائم ہو جائے کہ ہر جمعے کو یہاں پر مغرب کی نماز کے فوراً بعد صرف 45 منٹ کی ختم خواجگان نقشبند و ذکر الہی کی محفل ہوتی ہے. تو اپنے قیمتی وقت کو مزید قیمتی بنائیں گے نا انشاءاللہ. اچھا حضرت کے پہلے عرص مقدس کی خوشی میں ہم نے ایک DVD الحمدللہ جاری کیا ہے. ایک جمعے کو کیا تھا, ایک آج کیا ہے, DVD نمبر 33. اس میں بھی 9 بیانات ہیں, وہ بھی ہم آپ کو دیں گے اس امید پر کہ آپ اس کو سنیں گے, دیکھیں گے. کون کون دیکھے گا؟ سارے دیکھیں گے نا امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت ہے. جتنی دیر میں قصیدہ بردہ شریف پیش کیا جا رہا ہے اتنی دیر میں DVD تقسیم ہو جائے گا. اور پھر حضرت سے میرا رابطہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس کے فوراً بعد ہی ہم حضرت سے دعا کروا دیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اور پھر آپ کو حضرت کی دعا کے بعد لنگر شریف آپ کو جو ہے بصورت تحریر میں جو تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ آپ بھی کھائیں اور آپ کے بچے بھی. ایک ایک نوالا بھی اگر مل جائے تو وہ نور بھر کر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کرے. مجھے امید ہے انشاءاللہ سارے دوست اسی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ہمیشہ یہ جو سلسلے ہیں
ان سلسلوں میں باقاعدگی کے ساتھ آتے رہیں گے انشاءاللہ. مولانا حبیب اللہ پوری صاحب کی تشریف لا چکے ہیں. تمام حضرات قصیدہ بردا شریف میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. اور قبلہ پیر صاحب کے ایک زندگی کا معمول تھا کہ جب بھی میں آستانے پر حاضر ہوتا تو قبلہ پیر صاحب مجھ سے قصیدہ بردا شریف ضرور سنتے اور کسی بھی محفل میں شرکت فرماتے تب بھی قبلہ پیر صاحب قصیدہ بردا شریف ضرور سنتے. اور پچھلے ان ایام سے تقریباً 15 یا 20 دن پہلے جب میں قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں محرم الحرام کا مہینہ تھا، میں ان ایام میں مانسرہ قبلہ پیر صاحب کے ساتھ پاس تھا. تو آپ یقین جانیں کہ قبلہ پیر صاحب طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے، بیماری کی حالت کی وجہ سے نیچے مجھے بلاتے اور کہتے بس حافظ صاحب قصیدہ بردا شریف سناتے رہو. تو آپ حضرات مل کر پڑھیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق مالي من آلوس به، يا